حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب عطا ہوا تھا۔ انہیں قیامت کے روز 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ حالت عشق میں ان کی خلوت نشینی اور مخلوق سے روپوشی وہاں پر بھی برقرار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کا زہد دیکھا تو فرمانے لگے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی روکھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے خلافت خرید لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ارشاد نبوت کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے اور امت کے حق میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے دعائے مغفرت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب مجھے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا شاید اس کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ چکا تو مجھے سکون نصیب ہو گیا۔ یہ بات سن کر دونوں صحابہ کرام پر عجیب سی رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق ظاہری دیدار اور صحبت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اسی کو کافی سمجھو کہ وہ تمہیں پہچانتا ہے، اور یہ آرزو ہرگز دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی اور بھی تمہیں پہچانے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کے بعد کہا، اب آپ حضرات واپس تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں اس کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ وہاں ایک ایسا دیدار نصیب ہونے والا ہے جس سے پھر کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ کثرت گریہ اور رقت قلبی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کچھ نصیحت فرمانے کے لیے بہت اصرار کیا۔ ان کے بے حد اصرار پر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کرنے پر آمادہ ہوئے تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا۔ اتنا پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمانے لگے، میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے اور سب سے اچھا اسی کا کلام ہے۔ پھر مفید کلمات فکر آخرت کی نسبت سے تلقین فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران ملاقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری خستہ حالت کو دیکھ کر خواہش کی کہ آپ ذرا اسی جگہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر جو آپ کا جی چاہے لے آئیے، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، السلامۃ فی الوحدہ، یعنی تنہائی میں سلامتی ہے۔ جس کا دل اللہ کے لیے مخلوق کی محبت سے خالی ہو اور دنیاوی خواہشات کے ہجوم سے تنہا ہو جائے، وہ مخلوق کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے اور غیر کے اندیشے اور فکر سے بھی بے نیاز رہتا ہے۔ جسے حقیقی خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت نصیب ہو گئی، وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی اس کی تنہائی میں خلل واقع نہیں ہوتا،
اور جو مخلوق کے خیال اور محبت میں محو ہو وہ خلوت میں بھی فارغ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علیکا بالقلب، اپنے دل کی حفاظت کر۔ جس دل کو محبت الہی کی دولت نصیب ہو جائے اسے انسانوں سے ملنا جلنا نقصان نہیں دیتا، اور جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو اس کے دل پر اللہ کی محبت کا گزر نہیں ہوتا۔ لوگوں، ارشاد الہی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 36، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشق و محبت کا وہ پیکر اتم ہیں جنہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور حضوری دور رہ کر بھی میسر تھی۔ فرط محبت میں جنون کا غلبہ ہوا تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پریشان اور خستہ حال دیکھ کر لڑکے مجنوں سمجھتے اور پتھر مارتے جن سے خون بہنے لگتا۔ ایک روز آپ رک گئے اور بچوں سے فرمانے لگے کہ مجھے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے مارا کرو۔ ان میں سے کسی نے کہا، اویس، کیا تیرے دعوی عشق کی یہی حقیقت ہے کہ بڑے پتھروں کی تکلیف سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فرمانے لگے، میں بڑے پتھروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ بات یہ ہے کہ ان سے خون بہنے لگتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں بے وضو یاد الہی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک شب قیام میں گزارتے، دوسری شب رکوع میں اور تیسری سجدے میں۔ اکثر دن کا وقت بھی عبادت میں گزرتا۔ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ جب افطار کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہوتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور ان کی قیمت سے چند لقموں کا سامان کر لیتے۔ کوفہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حلقہ ذکر میں شریک ہوتے تھے۔ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس حلقے میں ہمارے دلوں پر سب سے زیادہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کا اثر ہوتا تھا۔ وہ ایک پرانے اور شکستہ مکان میں رہائش رکھتے تھے۔ اکثر وقت جنگل میں گزارتے اور لوگوں سے بہت ہی کم ملاقات فرماتے تھے۔